اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنی عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبداللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فياتيها فيخيل إليه إنها ملعى۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الرقاق کی جو پہلی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 6321 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا لأعلم انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس آخری آدمی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ حضور کا علم دیکھیے، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دراصل بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابتدائی دور میں شروعاتی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ تو حضور فرماتے جو سب سے آخر میں نکلے گا نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور حضور فرماتے کہ وہ آخر اہل الجنت دخولا، حضور فرماتے میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ جو لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے ان میں سے بھی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، حضور فرماتے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضور کا علم دیکھیے جی، پیغام دیکھیے اس حدیث پاک کا کہ آپ کے نبی کا علم کتنا زیادہ تھا کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا حضور ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا حضور فرماتے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا نا، وہ کیسے جنت میں جائے گا حضور فرماتے ہیں۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ نکالا جائے گا جہنم سے تو حبون، اپنے منہ کے بل چلے گا۔ وہ چلنے کا جو انداز ہوگا نا، منہ کے بل چلے گا، پیروں سے نہیں چلے گا۔ انداز یہ ہوگا کہ اپنے منہ کے بل چلے گا۔ وہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن منہ کے بل چلیں گے۔ کفار تو پورے منہ کے بل چلیں گے، مشرکین اور کفار جتنے بھی ہیں یہ قیامت کے دن چہرے کے بل چلنا پڑے گا، ان کو پیروں کے بل چلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تھا نا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آخر آدمی چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ تو حضور کا جواب تھا کہ جو رب پیروں سے چلانے پر قدرت رکھتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا دے گا۔ یعنی اللہ کی قدرت پر ایمان دیکھیے۔ حضور فرماتے کہ وہ منہ کے بل جہنم سے نکلے گا، فیقول، جب وہ نکلے گا نا تو فیقول اللہ، اللہ ان سے فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کریم بشارت دے گا کہ چلو نکل تو گئے تم، اب جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیاتیہا، وہ آئے گا کہ چلو جنت میں جانے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے تو جائے جنت میں۔ فیخیل الیہ انہا ملعى، جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو جنت ہے، بھری ہوگی۔ جیسے ہی وہ جنت کی طرف جائے گا نا تو داخل ہونے کے بعد اسے خیال آئے گا کہ یہ جنت تو بھری ہے، یہاں تو کوئی خالی جگہ بچی نہیں ہے۔ اس کو خیال آئے گا کہ جنت تو بھری ہے۔
فیرجع، واپس آ جائے گا وہ، پھر واپس آ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں آئے گا تو فیقول کہے گا یا رب وجدتها ملآ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا مولا تو نے جنت میں جانے کو کہا، میں گیا لیکن جا کے دیکھا کہ جنت بھری ہے، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوبارہ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، جب وہ خیال کرے گا نا کہ جنت بھری ہے تو اللہ فرمائے گا تو کیا سمجھتا ہے جنت بھری ہے؟ تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے جنت میں دنیا اور دنیا کی 10 گنا زیادہ جگہ موجود ہے۔ غور کیجئے، جتنی بڑی دنیا ہے، اللہ فرماتا ہے جتنی بڑی دنیا ہے اتنا، اور اس دنیا کا 10 گنا زیادہ تمہارے لیے جنت میں جگہ خالی ہے، تم داخل تو ہو جاؤ۔ وہ تو الحمدللہ، وہ تو سوچئے کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور پھر اس دنیا کا 10 گنا بڑا کر کے اگر جنت کسی کو دیا جائے، غور کیجئے کہ ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے دنیا کے 10 گنا زیادہ ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا نا وہ تو جہنم سے نکلا تھا نا، وہ کوئی بہت بڑا نیک آدمی تو تھا نہیں کہ وہ بہت بڑا نیک آدمی تھا سیدھے جنت میں جا رہا، وہ تو گنہگار تھا، لیکن ایمان تھا، گنہگار تھا، جہنم گیا تھا، واپس آیا ہے۔ تو اب اس کو جب کہا جائے گا کہ دنیا کے 10 گنا بڑی جنت تمہارے لیے ہے، تو وہ کہے گا مولا مجھے مذاق نہ بنایا جائے، کہے گا اللہ کیا مجھے مذاق بنایا جا رہا ہے؟ یعنی وہ اپنی حیثیت کے اوپر بات سمجھے گا نا کہ 10 گنا بڑی جنت دنیا سے، تو وہ کہے گا مولا فیقول تسخر منی او تضحک منی، کیا مجھے ہنسی بنایا جا رہا ہے، کیا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، مولا تو تو رب کریم ہے، تو بھی مجھے ہنسی بنا رہا ہے۔ یعنی وہ کہے گا مولا تو تو رب ہے، تو تو رب قدوس ہے، تو تو میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، تو بھی مجھے ہنسی بنا رہا ہے۔ یعنی مجھے ایسی بات کہی جا رہی کہ دنیا کے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ، یہ جو حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود، یہ کہتے ہیں کہ جب حضور بتاتے اس بات پہ آئے نا تو یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رائے تو رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ دہے کا حضور مسکرائے، اس آدمی کے اس بات پر حضور علیہ السلام مسکرائے، حتی بدأت نواجیزہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانت نظر آنے لگے، اس بات سے کہ وہ آدمی کہے گا مولا مجھے مذاق بنایا جا رہا ہے، تو حضور یہ بات بیان کرتے کرتے اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانت نظر آنے لگے۔ اچھا آخر حضور کی مسکراہٹ کا ذکر، ایک بات دھیان دیجیے گا، ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ حضور مسکرائے، اور یہ بھی اس میں کوٹ کیا گیا باضابطہ طور پر کہ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانت نظر آنے لگے۔ تو آخر اس بات کو کوٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس وجہ سے تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات میں بہت کم ایسا مسکرائے کہ حضور کے دانت نظر آئے۔ حضور صرف ایسا مسکراتے تھے کہ بس چہرے میں مسکراہٹ آتی تھی کہ آقا مسکرا رہے ہیں، جیسے عموماً لوگ ہوتے ہیں نا بالکل کھلکھلا کے ہنستے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، لوگ بالکل زور زور سے ہنستے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی ایسا مسکرائے کہ مسکراہٹ صرف چہرے میں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ مسکرا رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسی بات ہو جاتی تھی کہ حضور مسکراتے تھے لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ آواز نکلی، آواز تو کبھی نہیں نکلی، بس یہ تھا کہ کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے سامنے کے دانت نظر آتے تھے۔ اور کمال تو یہ ہے، حدیث بتانے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور ایسا مسکراتے تھے کہ حضور کے دانت نظر آئے تو حضور کے دونوں دانتوں کے بیچ سامنے کے فاصلہ تھا اور اس فاصلے سے نور نکلتا تھا، ایسا بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کی سامنے کے دانت نظر آئے۔ وَكَانَ يُقَالْ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنتی میں جو سب سے ادنا ہوگا نا اس کا یہ مقام ہے۔ غور کیجئے، جنتی میں جو سب سے ادنا ہے، سب سے کمتر جنتی ہے، اس کو اتنی بڑی جنت ملی کہ دنیا کی 10 گنا بڑی جنت ہے اس کے لیے۔ تو جو اعلیٰ جنتی ہوگا، اس سے بڑھتر جنتی ہوگا، غور کیجئے کہ ان کو کیا کیا نہ ملے گا جنت میں۔ مسلمانوں کو یہ سب چیزیں یاد کرنی چاہیے اور یہ سب سنیں بھی، یہ سب پہ غور بھی کریں۔ اور دنیا میں جو پڑے رہتے ہیں کہ بس دنیا دنیا دنیا، ایسے لوگوں کے لیے بہت سبق ہے کہ دنیا تو یہ ختم ہونے والی ہے، ہم جتنا بھی تیار کر کے جائیں گے نا، ہم اس میں پورے طور پر اس کا استعمال نہیں کریں۔ ہم ایک بلڈنگ بنائیں، کون سا ہم اس بلڈنگ کے ختم ہونے تک وہاں رہنا ہے، ہم کو وہ بلڈنگ رہ جائے گی، ہم چلے جائیں گے۔ یعنی جو بھی آدمی دنیا میں بناتا ہے نا، وہ بنی چیز رہ جاتی ہے، وہ بندہ چلے جاتا ہے۔
لیکن اس چیز کو بنانے کے لیے اپنی آخرت نہیں خراب کرنی چاہیے. آخرت اللہ نے کیسی پیاری بنا کر کے رکھا ہے دیکھیے. اس کے بعد ایک حدیث پاک دیکھیے. حدیث پاک تھوڑی لمبی ہے, دھیان سے سنیے گا تاکہ میں سمجھا دے سکوں. تقریباً 1 پیج کی حدیث پاک ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب بنائے اس حدیث پاک سے پہلے کہ الصراط جسر جہنم. چیپٹر کا نام رکھا امام بخاری نے کہ پل صراط جہنم کا پل ہے. پل صراط جو ہے یہ کیا ہے؟ جہنم کا پل ہے. جو آدمی جنت میں جائے گا اسے پل صراط سے گزرنا پڑے گا. اس چیپٹر پر امام بخاری نے ایک لمبی حدیث پاک لائی. اتنی ایمان افروز حدیث ہے, یقین مانے کر اگر آپ دل سے اس حدیث کو سن لیا نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. حدیث دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ قالا ناسن یا رسول اللہ ہل نرا ربنا یوم القیامہ. کچھ لوگوں نے ہمارے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہم لوگ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ صحابہ نے پوچھا. قالا, حضور فرماتے ہیں ہل تدارون فی الشمس لیس دونہا صحاب. حضور فرماتے ہیں جب دن میں سورج نکلتا ہے اور سورج کے پاس بادل نہیں ہو تو تم لوگ سورج کو دیکھتے ہو؟ سورج دکھتا ہے. تو قالو یا رسول اللہ ہل تدارون فی القمر. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, دن کا وقت ہو بادل نہیں ہو تو سورج تو نظر آتا ہے. پھر حضور فرماتے حل تدارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہا صحاب. حضور فرماتے کہ 14ویں تاریخ کا چاند ہو اور آسمان میں بادل نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, 14ویں رات کا چاند ہو آسمان میں بادل نہ ہو تو چاند تو کلیئر دکھتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں قالو یا رسول اللہ قالا انکم ترونہ یوم القیامہ کذالک. آقا فرماتے ہیں کہ بالکل جس طرح بنا بادل کے سورج دکھتا ہے, 14ویں کا چاند بنا بادل کے جیسے دکھتا ہے, ایسے ہی قیامت کے دن تم لوگ خدا کو دیکھو گے. اور کیا کمال کا وقت ہوگا وہ جس رب کو ہم اس وقت دیکھیں گے. کیا کمال کا وقت ہوگا یار. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا صرف ایمان والے ہی خدا کا دیدار کر پائیں گے. کفار و مشرکین کو یہ بالکل خدا کا دیدار نہیں ہوگا. اہل ایمان ہی صرف اللہ کریم کا دیدار کریں گے. اپنا ایمان بچا کے رکھیے گا. ہر وہ کام جس سے ایمان جاتا ہے, ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور رہیے گا. گانے باجے, عجیب قسم کے گانے جس میں اللہ رسول کی توہین والے گانے ہوتے ہیں, آدمی وہ گاتا ہے. یعنی آدمی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے, یہاں وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے. کوئی اس کی تہوار کی خوشخبری دیتا ہے, کوئی اس کو وش کرتا ہے. یعنی ایسی چیزیں لوگ کر ڈالتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سیکولر مزاج بنے گا یا ہمارا ایک سیکولر چھوی بنے گی, لیکن وہ سیکولر چھوی بنانے کے چکر میں اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے. اپنا ایمان بچا کے رکھیے گا. حال تو یہ ہے کہ اگر مشرکین کے سامنے آپ گردن کاٹ کے رکھ دیجیے گا نا تو بھی وہ آپ کا اپنا کسی طور پر نہیں ہو سکتا. وہ آپ کا اپنا ہو ہی نہیں سکتا. کفر اور ایمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو دل سے چاہ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے اپنا ایمان برباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پڑوسی کے درجے ہیں, پھر اس کی ایک لمبی ٹاپک ہے. پڑوسی ایک ہوتا ہے کہ صرف پڑوسی ہے, ایک ہے پڑوسی بھی اور اہل ایمان بھی ہے. تو دونوں میں فرق ہے. پڑوسی بھی اور اہل ایمان بھی ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ویسا سلوک ہوگا, اور پڑوسی ہے اور اہل ایمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ ویسا سلوک ہوگا. جو ایک اہل ایمان کے ساتھ سلوک ہوگا صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرکین کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا, ایسا نہیں ہے. جو ایک انسانیت کا حق ہے وہ ادا کیا جائے گا. ان کے اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے, ان کے پریشانی کے وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کی مدد کریں, یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کی ایک حد ہے کہ آپ کو کہاں شریک ہونا ہے, کہاں شریک نہیں ہونا ہے, اس کی اپنی حدیں ہیں. اس کا علم ہونا چاہیے مسلمانوں کو. نہیں تو آج کل لوگ ایسا سیکولر ہونے پر پڑے ہیں کہ بالکل کچھ کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال اللہ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا. اس کے بعد کذالک یجمع اللہ الناس, حدیث کا یہ جملہ دیکھیں. پھر اللہ کریم قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا. جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ جمع ہوں گے. فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبعہ. جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ کریم کا اعلان ہوگا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جاؤ. فمن کان یعبد الشمس ویتبع من کان یعبد القمر ویتبع. جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا.
یعنی سورج کی عبادت کرنے والا قیامت کے دن سورج کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور چاند کی عبادت کرنے والا قیامت کے دن چاند کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا۔ من کانا یعبد الطواغیت، جو بتوں کی عبادت کرتا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یعنی جس کی بھی دنیا میں کئی ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، تو جو جس کی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن شروعاتی وقت میں ان کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ سارے لوگ ادھر ادھر اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، حضور فرماتے ہیں آخر میں صرف یہ امت باقی رہ جائے گی۔ یہ وہاں قیامت کے دن شروعات میں سب لوگ ساتھ میں ہوں گے، لیکن اس کے بعد ایک سٹیپ کے بعد سارے کفار و مشرکین کو اہل ایمان سے الگ کر دیا جائے گا کہ تمہارا الگ مقام ہے۔ اب صرف ایک جگہ صرف حضور کی امت کھڑی رہ جائے گی۔ جب صرف حضور کی امت کھڑی ہوگی نا، فیہا منافقوہا، اس میں منافقین بھی ہوں گے، لیکن حضور کی امت سب ایک جگہ کھڑی ہو جائے گی۔ فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، جب صرف اہل ایمان حضور کی امت جب صرف رہے گی نا، تو اللہ کریم اپنی اس صورت میں جس صورت کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کریم اس صورت کے ساتھ تشریف لائے گا اور فرمائے گا فَيَقُولْ أَنَا رَبُّكُمْ، فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت قیامت کے دن مسلمانوں کے ذہن میں اللہ کریم کی ایک صورت ہوگی۔ شروعات میں جو اللہ کریم اہل ایمان کے سامنے آئے گا نا، تو وہ پہچانی ہوئی صورت میں نہیں آئے گا، دوسری صورت میں آئے گا، جو آ کے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون، لوگ کہیں گے نعوذ باللہ منکا، ہم تم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ھذا مکاننا حتی یاتینا، اس جگہ میں یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ صورت ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ حتی یاتینا ربنا فاذا اتانا ربنا عرفناہ، یہاں تک کہ اللہ کریم اس صورت میں تشریف لائے گا جس میں سارے اہل محشر اہل ایمان اللہ کریم کو پہچانیں گے۔ فیاتیہم اللہ، اللہ اس صورت میں تشریف لائے گا جو پہچانی صورت ہوگی۔ فیقول انا ربکم، اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون، تو سارے لوگ کہیں گے انت ربنا، تو ہمارا رب ہے۔ فیتبعونہ، تو اللہ کریم کی طرف آئیں گے۔ وَيُدْرِبُ جِسْرُ جہنم، اور اس کے بعد جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا، اسی پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَأَكُونَ أَوَّلُ مَا يُجِيزُ دُعَاءُ الرُّسُلِ، آقا فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہوں گا۔ جب پل صراط رکھا جائے گا نا، پل صراط پار کرنے والے سب سے پہلی شخصیت ہمارے آقا کریم ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو دیگر سارے لوگوں کے لیے حرام کر رکھا ہے جب تک کہ اس کا محبوب جنت میں تشریف نہ لے جائیں۔ تو پہلا پل صراط پار کرنے والی ذات ہمارے آقا ہوں گے، اور آقا کریم تشریف لے جائیں گے۔ اور جب آقا تشریف لے جائیں گے نا، آقا کا کمال دیکھیے، اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کیجئے۔ آقا پل صراط پار کر کے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ پل صراط پار کرنے کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ جنت ہی ہے، پل صراط کے بعد جنت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور پل صراط پار تو کر جائیں گے، لیکن پار کر جانے کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوں گے، پل صراط کے اس کارنر پر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے اللہم سلم سلم، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے پہنچا دے۔ غور کیجئے کیا ہمارے آقا ہیں، غور کیجئے کیا اس نبی سے بھی محبت نہ کی جائے؟ جن کو موقع ملا کہ آپ پل صراط پار کر گئے، چلے جائیے جنت میں، آپ کے لیے جنت الفردوس انتظار کر رہی ہے۔ قربان جائیے اپنے نبی پر، امت کی محبت دیکھیے کہ آقا جنت میں نہیں جا رہے ہیں اور فرما رہے اللہم سلم سلم، کہ اے میرے رب سلامتی کے ساتھ میری امت کو گزار دے۔ اچھا، پل صراط کی کچھ یہ باتیں بتاتے ہوئے آقا فرماتے ہیں وَبِهِ قَلَالِبُ مِثْلُ شُوكِ السَّعْدَانِ، پل صراط میں سادان کی کانٹوں کی طرح آنترے ہوں گے، جیسے وہ آج کل کے دور میں وہ جے سی بی ہوتا ہے نا، جے سی بی کے آنکڑے جو ہوتے ہیں، پل صراط میں کانٹوں کے وہ آنکڑے بنے ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ امار آئے تم شوکت سودان سادان، کیا تم لوگ سادان کے کانٹے جانتے ہو؟ سادان ایک پیڑ ہے، عرب شریف میں ملتا ہے، اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم لوگ سادان کے کانٹے جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مِثْلُ شُوكَ السَّادَانِ، کہ بے شک پل صراط میں جو آنکڑے لگے ہوں گے وہ سادان کے کانٹے کی طرح ہی ہوں گے۔ غیر انہا لا یعلم قدر عظمہا، یعنی دکھنے میں اس کانٹوں کی طرح ہوں گے لیکن کتنے موٹے کتنا وزنی ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی شکل بس ایسی ہوگی۔ الا فتخطف الناس باعمالهم منهم،
آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو آنکڑے لگے ہوں گے نا کانٹوں کے، یہ لوگوں کو ان کے عمل کے حساب سے کھینچ کھینچ کر کے جہنم میں گرائیں گے۔ آسان نہیں ہوگا پل صراط۔ ایک تو پل صراط کا پل ہی آپ جانتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور 15,000 سال کا راستہ ہوگا، کوئی چھوٹا راستہ بھی نہیں ہوگا، ایسا مشکل راستہ ہے۔ ایک تو یہ راستہ مشکل ہے، اس کے اوپر یہ بات ہوگی کہ اس میں آنکڑے بھی لگے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں گرائیں گے، اور عمل جیسا ہوگا ویسا پکڑیں گے۔ وہ اپنا عمل درست کیجئے، جیسا عمل پل صراط ویسی آسانی سے گزرے گا، اور عمل جتنا خراب ہوگا پل صراط اتنی مشکل بھری ہوگی۔ اور وَمِنْهُمْ لِلْمُوبِقِ بِعَمَلِهِ، اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمُ الْمَجْزَلَّ ثُمَّ يَنْجُو، اور کچھ اس میں ایسے ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے، پل صراط کے پل سے کٹیں گے، پٹیں گے اور چھلیں گے، زخمی ہوں گے۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نجات پا کر جنت میں چلا جائے گا۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ کٹتے پٹتے گزر جائیں گے، کچھ آسانی سے گزر جائیں گے، کچھ کو وہ آنکڑے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ جب پل صراط کا سارا معاملہ ہو جائے گا، حساب کتاب سب ہو جائے گا، فَإِذَا فَرَغَ، حضور فرماتے حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ، جب اللہ کریم محشر کی میدان میں فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، کلیئر ہو گیا کہ سارا فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے، وَأَرَادَ أَن يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ، اس کے بعد اللہ ارادہ کرے گا کہ کچھ ایسے بھی لوگ جو جہنم میں گئے ہیں ان کو نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے۔ اللہ رحیم ہے، ایمان والوں کو اللہ اس وقت بھی یاد فرمائے گا کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا، اب اگلا اسٹیپ حساب کتاب کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اب ان کو نکال کر کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ من اراد ان یخرجہ ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہوگا، یعنی اللہ فرمائے گا کہ ہر وہ شخص جو یہ کلمے کی شہادت دیتا تھا، اللہ کی وحدانیت کی اور میرے محبوب کے رسول ہونے کی گواہی دیتا تھا، ہر اس شخص کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دو۔ کلمے کی تاثیر دیکھیے، کلمے کا کمال دیکھیے۔ اب جب وہ نکالنے کی باری آئے گی نا تو امر الملائکہ، اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے گا، ان یخرجوہم، فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ان کو نکال کر جنت میں لاؤ، فیعرفونہم، اب جب فرشتے جائیں گے تو اسی جہنم میں کفار بھی ہیں، اسی جہنم میں مشرکین بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، ساری قوم جہنمی اسی میں، اور انہی میں مسلمان بھی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اب یہ پہچانیں گے کیسے؟ آگ بھی ہے، جل بھی رہے ہیں سب، پہچان کیا ہوگی؟ دیکھیے، قربان جائیے وہ مسلمان اپنی قسمت پر جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ہوگا دیکھیے، فرشتے پہچانیں گے کیسے کہ وہ فیعرفونہم بعلامت آثار السجود، فرشتے جہنم میں جا کر جب پہچانیں گے نا، ان کی پہچان ہوگی سجدوں کی نشانیاں۔ کیا پہچان ہوگی؟ سجدوں کی نشانیاں، یعنی آدمی جب سجدے میں رہتا ہے تو سجدے میں اس کی بدن کا جو جو حصہ زمین سے لگتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، اللہ کریم جہنم کی آگ کو حکم دے گا، خبردار مومن کے اس حصے کو نہیں جلانا۔ پورا بدن مومن کا جل سکتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بدن کا جو حصہ زمین سے لگا رہتا ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ پیشانی نہیں جلے گی، ناک نہیں جلے گی، پنجے نہیں جلیں گے، گھٹنے نہیں جلیں گے، پیروں کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پہ لگتا ہے وہ نہیں جلیں گے، اور یہی پہچان دیکھ دیکھ کر کے فرشتے نکال کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اب کلمہ پڑھنے والا کا نماز ہی نہیں پڑھا کبھی، ایسے بھی تو مسلمان ہیں نا، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو جب نماز نہیں پڑھتے تو وہ نشانی بنے گی کیسے؟ اور جب نشانی بنے گی نہیں تو اللہ کرم فرمائے پھر فرشتے پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے سجدے کے نشان کے لیے سجدہ کریں، رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیں۔ اور حرم اللہ علی النار ان تاکل من ابن آدم اثر السجود، اللہ کریم جہنم پر حرام کر رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کی سجدوں کے اثر کو جلائے۔ فیخرجونہم، فرشتے ان کو نکالیں گے، اور جب نکالیں گے نا وقدم تہشو، جب فرشتے جہنم سے نکالیں گے، کوئی آسان نہیں ہے، خوش نہیں ہونا ہے کہ فرشتے تو نکالیں گے ایک بار تو بخشے چلے جائیں گے، یعنی فائنلی تو بخشے جائیں گے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشی کی بات ہے بھی، لیکن اسی پر ڈیپینڈ کر کے بس رہ نہیں جانا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ایک کبھی نہ کبھی جنت میں جائیں گے، کیا کرنا نیک عمل کا، ایسا نہیں ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ جن لوگوں کو فرشتے نکالیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ کوئلے کی طرح جل گئے ہوں گے، بس وہ سجدے کی نشانیاں بچیں گی، باقی پورا بدن کوئلے کی طرح ہو گیا ہوگا۔ اور جب کوئلے کی طرح جل کر بدن ہو گیا ہوگا نا، وہ اس کو لے کر آئیں گے جہنم سے باہر، جب جہنم سے باہر لائیں گے نا تو فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ،
یقال لہ ماء الحیات، جنت میں ایک نہر ہے جس کو نہر حیات کہتے ہیں، نہر حیات، زبردست نہر ہے وہ. جب یہ کوئلے کی طرح بندہ باہر نکالا جائے گا نا تو نہر حیات کا پانی اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا، اور جیسے نہر حیات کا پانی اس پہ ڈالا جائے گا نا تو فیم بتون نبات الحبت فی حمیل السیل، تو جیسے سمندر کے کنارے کوئی دانہ نکلتا ہے، کوئی پودا نکلتا ہے، ویسے ہی وہ آدمی کھل کر کے سامنے آئے گا. پوری باڈی تو ان کی جل گئی تھی نا، پورا تر و تازہ ہو کر کے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بھی پودا اچھا لگتا ہے، لیکن سمندر کے کنارے کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کلیئرٹی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ دیکھنے سے بنتا ہے. مثال حضور نے یہی دیا کہ سمندر کے کنارے کا پودا جیسے نکلتا ہے ویسے ہی اس نہر حیات کا پانی ڈالنے کے بعد اس مسلمان کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ ہو کر کے ڈیولپ ہوگا. وَيَبْقَى رَجُلٌ، یعنی سارے ایسے لوگوں کو نکال لیا جائے گا. اب بات وہی ہوئی تھی نا کہ سب سے اخیر میں کون نکالا جائے گا، تو حضور فرماتے وَيَبْقَى رَجُلٌ، ایک آدمی ایسا باقی رہ جائے گا جہنم میں، اہل ایمان میں سے ایک ایسا رہ جائے گا کہ مقبل بوجہی علی النار، اس آدمی کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. عذاب یہ بھی ایک ہے کہ جہنم کی طرف ان کا چہرہ ہے. اچھا یہ ایسا عذاب ہے جیسے کسی کو یہ عذاب دیا گیا کہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف کر دو تو وہ بندہ گھوم نہیں سکتا، اسے ایسے ہی رہنا پڑے گا، گھومنے کی طاقت اس کی چھین لی جائے گی، بس ایسے ہی رہے گا، جہنم کی تپش اس کے چہرے کو تھپیڑے گی. یعنی ایک ایسا آدمی رہ جائے گا جن کا چہرہ جہنم کی طرف ہو جائے گا. فیقول، تو وہ کہے گا یا رب قد کشبنی ریحھا، اے میرے رب کریم جہنم کی ہواؤں نے مجھے جھلسا دیا ہے. مولا میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے، جہنم کی ہواؤں نے میرے چہرے کو جھلسا دیا ہے. وَأَخْرَقْنِي زَقَاؤْهَا، اور جہنم کی گرمی نے مجھے جلا دیا ہے. فَأَصْرِفْ وَجْهِي، اے میرے رب کریم میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے. مولا بہت تکلیف ہو رہی، جہنم کی آگ، جہنم کی گرمی، جہنم کی ہوا مجھے جلا اور جھلسا رہی ہے. جب وہ آدمی رب کریم کی بارگاہ میں ایسا کہے گا نا تو اللہ کریم، یعنی وہ بار بار یہ دعا کرتے رہے گا تو اللہ فرمائے گا لعلک ان اعطیتک ان تسألنی غیرہ، اللہ فرمائے گا کہ اگر میں تجھے یہ دے دیا، یعنی تمہارا چہرہ جہنم سے پھیر دیا تو پھر کچھ تو نہیں مانگو گے. اللہ فرمائے گا اس کے بعد دوسرا سوال تو نہیں کرو گے، کوئی دوسری دعا تو نہیں کرنے لگ جاؤ گے. تو وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہے گا لا و عزتک، اے میرے رب کریم تیری عزت کی قسم میں دوسرا کچھ نہیں مانگوں گا، اتنا مجھے دے دے کہ میرا چہرہ اس سے پھیر دے. فیصرف وجہہ، اللہ کریم اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا. ثم یقول، جب جہنم کی طرف سے چہرہ پھیر دے گا نا تو وہ کہے گا بعد ذالک، اس کے بعد یا رب قربنی الی باب الجنہ، مولا مجھے جنت کے قریب کر دے. جنت نہیں دینا لیکن جنت کے دروازے کے قریب کر دے. فیقول، تو اللہ فرمائے گا لیسا قد زعمت اللہ تسألنی غیرہ، اللہ فرمائے گا ابھی وعدہ کیا تھا کہ دوسرا کچھ نہیں مانگے گا اور ابھی تو دوسرا سوال کرنے لگا کہ اب تو جنت کے دروازے کے قریب کر دے. اللہ فرمائے گا ابھی تو نے کرا تھا. اللہ فرمائے گا وَيْلَكَ يَا ابْنِ آدم مَا أَغْدَرْتَ، اے آدم کی اولاد تو بہت دھوکے باز ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ابھی کرا تھا دوسرا نہیں مانگوں گا. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، وہ سنے گا اللہ کی بات لیکن اس وقت مسلسل دعا کرے گا مولا جنت کے دروازے کے قریب کر دے. تو جب مسلسل دعا کرے گا نا فیقول، اللہ کہے گا لعلی ان آتیتک ذالک تسألنی غیرہ، اگر میں یہ دے دیا یعنی جنت کے قریب کر دیا تو پھر کچھ تو نہیں مانگو گے، اس کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں مانگ جاؤ گے. وہ کہے گا لا و عزتک لا اسألک غیرہ، مولا تیری عزت کی قسم اس کے بعد میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. فیؤتی اللہ من عہود و مواسق، اللہ کریم ان سے وعدہ پیمان لے کر، ایگریمنٹ جیسے وعدہ کر کے اللہ کریم ان کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. فَإِذَا رَأَى فِيهَا، جب جنت کے دروازے کے قریب آ جائے گا اور جنت کے اندر اس کی نگاہیں جائیں گی تو جب جنت کو دیکھے گا تو فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، کچھ دیر تو خاموش رہے گا کہ ابھی دو بار ہو گیا معاملہ، تو اب وہ کچھ دیر تو خاموش رہے گا کہ نہیں اب کچھ نہیں مانگنا ہے. ثم یقول، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہے گا یا رب ادخلنی الجنہ، مولا جنت میں داخل کر دے. جب جنت کے دروازے کے قریب کر دیا ہے تو مولا جنت میں بھی داخل کر دے. فیقول، تو اللہ فرمائے گا اولیس قد زعمت اللہ تسألنی غیرہ، تو نے ابھی کہا تھا کہ میں اب کچھ نہیں مانگوں گا اور پھر تو نے مانگنے لگا. ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، اے آدم کی اولاد تم بہت دھوکے باز ہو. فیقول، تو وہ بندہ کہے گا یا رب اتجعلنی اشقا خلقی کا، مولا کیا تو سب سے بڑا محروم مجھے ہی بنا کے رکھے گا؟
مولا سب سے بڑا محروم اور نامراد بندہ میں ہی ہوں، سب چلے گئے جنت میں اور مجھے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا، مولا سب سے بڑا محروم اور نامراد میں ہی ہوں۔ فلا یزال یدعو، وہ مسلسل دعا کرتے رہے گا مولا جنت میں داخل کر دے، حتی یدھکا، یہاں تک کہ وہ دعا کرتے 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 ہنسنے لگے گا۔ فَإِذَا دَحِكَ مِنْهُ، جب وہ ہنسے گا تو أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، اللہ اجازت دے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا، جب اس میں داخل ہوگا جنت میں، قِيلَ لَهُ تَمَنَّا، رب کی رحمت دیکھیے، جب وہ داخل ہو جائے گا اللہ کہے گا تمنا کرو، آرزو کرو، کیا چاہیے تمہیں، رب چھوٹ دے کہے کہ تمنا کرو، مانگو، اللہ فرمائے گا آرزو مانگو، تمنا کرو، من قضا، کیا چاہیے تمہیں، فیتمنا، تو وہ تمنا کرے گا اپنی سوچ کے حساب سے، میدان وہاں جنت میں تمنا کرے گا۔ ثم یقال له تمنا، جب ایک بار اس کی تمنا ختم ہو جائے گی اللہ فرمائے گا پھر سے تمنا کرو، پھر وہ تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، تمنائیں کرتا جائے گا رب اسے دیتا رہے گا، تمنائیں کرتا رہے گا رب اسے دیتا رہے گا، یعنی اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی، اتنی آرزویں کر جائے گا وہ کہ ان کی آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ فیقول لہو، اللہ اس سے فرمائے گا ھذا لکا، یعنی جتنا تم نے تمنائیں کر لی یہ سب ہے تمہارے لیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ مثلہ، اور اس کے برابر اور اتنا دیا جاتا ہے، جتنی تمنائیں کی اتنی، اور اس کے بعد ڈبل کر کے تمہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت دیکھیے کہ رب کریم بندوں کے ساتھ کیسا رحیم و کریم ہے، اور کیسے بہانے سے بندوں کو جنت میں الحمدللہ داخل کرے گا جہنم سے نکال کر کے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یوں جنت میں داخل کرنے کی بات آئی نا، تو ایک دو حدیث پاک آپ سن لیجئے، یعنی اس طرح کے کئی لوگ ہوں گے، رب کی رحمت اس طرح کی حدیث سننے کے بعد نا بڑا ڈھارس بنتا ہے کہ گنہگار صحیح لیکن رب ہمارا بہت رحمان ہے، بہت کریم ہے، کہ رب کا کرم کا چھیٹا اگر تھوڑا سا بھی مل گیا نا تو قیامت کے دن انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائے گا۔ لیکن بار بار میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں ضرور کہ اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کیجیے گا، یہ سارا کچھ تبھی ملے گا سب جب ایمان رہے گا، اگر ایمان نہیں رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ملنے والا، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ یہ حدیث پاک دیکھیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری آدمی کبھی چلتا ہوگا، کبھی گرتا ہوگا، کبھی آگ اسے جھلساتی ہوگی، پس جب وہ آگ سے تجاوز کر کے آگ سے آگے بڑھ جائے گا تو آگ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا بڑی برکت والا ہے اللہ کریم جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی اور وہ نعمتیں عطا کی جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو عطا نہ فرمائیں۔ پھر اللہ کریم یعنی جو شخص جہنم سے نکالا جائے گا وہ جب جہنم سے تھوڑا دور ہوگا نا تو اللہ کریم اس کے لیے ایک درخت بلند کرے گا، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب کریم مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کے نیچے جو پانی کا نہر ہے اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے آدم کی اولاد اگر میں نے تجھے یہ عطا کر دیا، یہ درخت دے دیا تو اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے رب کریم نہیں، وہ وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ مانگے گا۔ اس کا رب اسے معذور سمجھے گا کیونکہ بندہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پر صبر نہیں کر سکے گا، چنانچہ اللہ کریم اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، پس وہ اس کے سائے میں رہے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ عرض کرے گا اے رب کریم مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں رہوں، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ بس اللہ کریم اسے اس کے اور قریب کر دے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ اسے دیکھ کر عرض کرے گا اے رب کریم مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے سوا تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا؟ اللہ کریم اسے اس کے قریب کر دے گا۔ جب رب کریم اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنتیوں کی آواز سنے گا، پھر عرض کرے گا اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے ساتھ اس کی ڈبل عطا کر دوں؟ یہ سن کر وہ عرض کرے گا اے رب کریم تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، تو مجھے مذاق بناتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔
اس پر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میں تجھ سے استہزاء نہیں کرتا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ اسی طرح کی حدیث ہے لیکن اس میں درختوں کا تذکرہ ہے۔ اب اس پہ غور کرنے والی بات تو ایک یہ بھی ہے نا کہ اللہ کریم ہے جو ایک درخت بلند کرے گا، اور وہی رب کریم ہے تھوڑی دیر بعد دوسرا درخت بلند کرے گا، اور وہی رب کریم ہے تھوڑی دیر کے بعد تیسرا درخت بلند کرے گا۔ یعنی رب جانتا ہے کہ درخت بلند کروں گا، یہ مانگے گا، اور یہ مانگے میں اس کو دوں، پھر بلند کرے گا، یہ دیکھے گا مانگے گا میں اس کو دوں۔ یعنی رب وہ ذات ہے، یقین مانیں رب کریم کو بندوں کی پسندیدہ چیزوں میں ایک بات یہ بھی پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، یہ بہت پسند ہے رب کریم۔ دعا جو بندے کی ہے نا، رب کریم کو بندوں کی دعا بہت پسند ہے۔ جی ہاں، رب کریم سے دعائیں مانگتی رہنی چاہیے کہ بندہ جب جب دعا مانگتا ہے رب کریم بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا فضالہ بن عبید اور حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ پاک مخلوق کے درمیان فیصلہ کر چکے گا تو دو شخص باقی ہوں گے۔ یہ ایک روایت دیکھیے، دو آدمی باقی ہوں گے، ان دونوں کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا کہ دونوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ جہنم کی طرف جاتے ہوئے ان میں سے ایک پیچھے مڑ کر دیکھے گا، جا رہا ہوگا لیکن پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، تو رب کریم اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اسے واپس لے آؤ، یہ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے، اس کو واپس لے آؤ، جا جہنم میں رہا ہے اور مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اسے واپس لاؤ، فرشتے اسے واپس لائیں گے، تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ تو نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا ہے؟ رب فرمائے گا مڑ کے پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے امید تھی کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا، مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ مولا مجھے امید تھی کہ تو مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کریم اس بندے کی اس آرزو سے اتنا خوش ہوگا، فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کیا کریم مولا ہے، یعنی رب سے امید اچھی رکھنا۔ یہاں تک کہ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے رب اس کے لیے ویسا ہی ہے، تو رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، رب ہمیں بخش دے گا، رب ہم پر رحم کرے گا، یعنی اس طرح کی خیالات دن میں اپنے لاتے رہنے چاہیے۔ چنانچہ حکم ہوگا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ پاک نے مجھے، جب وہ جنت میں لے جایا جائے گا نا، وہ کہے گا اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اگر میں تمام جنتیوں کو کھانا کھلاؤں تب بھی میرے پاس چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ اتنی بڑی جنت، اتنا کھانا پینا مل جائے گا اس کو کہ کہے گا کہ اگر میں ساری جنتیوں کو دعوت دے دوں، سارے جنتی کھائیں میری جنت سے نا، تب بھی کم نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک جہنم میں رہے گا، 1000 سال تک، لیکن جہنم میں اس کی ایک پکار ہوگی، اس کا ایک نعرہ ہوگا، وہ کہے گا یا حنان یا منان۔ حنان منان یہ رب کے نام ہیں، رب کو پکارے گا یا حنان یا منان۔ جب وہ 1000 سال تک صرف یہی پکارتا رہے گا جہنم میں، تو اللہ پاک حضرت جبریل سے فرمائے گا کہ جاؤ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ کہ جہنم میں مجھے ہی پکار رہا ہے، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ حضرت جبریل جب اسے لینے کے لیے جہنم کی طرف جائیں گے تو جہنمیوں کو اس حال میں پائیں گے کہ چہرے کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ آپ بارگاہ الہی میں ملاحظہ کی گئی کیفیت کو بیان کریں، یعنی چہرے کے بل وہ گر رہے ہوں گے، اور اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، وہ فلاں مقام میں ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جب جبریل جائیں گے نا تو سارے لوگ چہرے کے بل ہوں گے، تو جبریل پہچان نہیں پائیں گے مولا کن کو لاؤں، سب تو چہرے کے بل پڑے ہیں۔ تو اللہ کریم جگہ نشاندہی کرے گا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہ دونوں بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ جبریل اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر جائیں گے اور ان کو لا کر حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر دیں گے۔ اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا اے بندے تو اپنے مکان اور آرام گاہ کو کیسا پایا، یعنی جہنم کیسی لگی؟ تو عرض کرے گا اے رب کریم وہ بدترین مکان اور بدترین آرام گاہ ہے۔ ارشاد ہوگا میرے بندے کو واپس لے جاؤ، لے جاؤ۔ اللہ پوچھ لے گا بس، اور پوچھ کے فرمائے لے جاؤ واپس جہنم میں۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ جب تو نے مجھے دوزخ سے نکال دیا ہے تو دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا، یعنی رب کی بارگاہ میں امید ظاہر کرے گا مولا جب مجھے جبریل لینے آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ نکال لیا گیا تو دوبارہ نہیں لے جایا جائے گا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا جبریل لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ کیا رب ہے الحمدللہ، کیا ایسے پیارے رب کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی؟ کس کی عبادت کی جائے گی؟ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رب کی سچی پکی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.